الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فله أسلموا. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی اللہ کے قرب کے حصول کی کیفیت کا۔ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے عبادات کی ادائیگی میں لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اللہ کی نافرمانی میں کوئی کشش نہیں رہتی، انہیں اللہ کی فرما برداری کے ہر پہلو میں بہت کشش محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ نمازیں دل کے چاو سے پڑھنے لگتے ہیں، ان کی نمازیں انہیں بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ کسب حلال کی محنت میں قلبی اطمینان محسوس کرتے ہیں، حلال کے لقموں سے پرورش پانے والا یقیناً ایک بہتر انسان معاشرے میں بن کر ابھرتا ہے۔ بہتر انسان ہی اللہ کے بہتر بندے ہوتے ہیں اور پیغمبروں کے صحیح فرما بردار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کا سلسلہ اگر میری زندگی میں قائم ہو جائے، حرام چھوڑ دوں، بددیانتی چھوڑ دوں، جھوٹ چھوڑ دوں، قتل و غارت گری چھوڑ دوں، 2 نمبر مال بیچنا لینا چھوڑ دوں، سود کا کاروبار چھوڑ دوں، زنا چھوڑ دوں، شراب نوشی چھوڑ دوں، جوا چھوڑ دوں، غیر محرم کی عزت کی پامالی کی نظریں اس پہ ڈالنا یہ چھوڑ دو، یہ سب کام جو میں اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاؤں، تو پھر میں وہ بندہ بننے کے قابل ہوتا ہوں جس بندے کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ قربانی، عمل قربانی، جانور کا ذبح کرنا، حلال جانوروں کا ذبح کرنا،
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خریدنا اور پھر ان کو ذبح کرنا، یہ وہ عمل ہے جو بظاہر بندے کو اپنے رب کے قریب کرنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایمانی دنیا میں تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ تقوی کے بغیر اللہ کا قرب کسی صورت نہیں مل سکتا، اور تقوی پیغمبروں کی سچی تابعداری کے بغیر نہیں ملتا، اور پیغمبر کی تابعداری وحی الہی کی روشنی کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر میں تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہوں، مجھے تقوی کی دولت مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرنے لگتا ہوں جس کام کے کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہر اس کام کو چھوڑنے لگتا ہوں جس کام کے اختیار کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ متقی بندے کی زندگی کا کوئی لمحہ اپنے معبود کی رضامندیوں کی حصول کی سچی محنت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ جس بندے کو اللہ اپنی سچی فرما برداری کا منصب عطا فرما دے، وہ اپنے پروردگار کی توحید کے عقیدہ میں کوئی خلل ڈالنے والا بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس بندے کو اللہ اپنی خالص فرما برداری کی توفیق عنایت فرماتے ہیں، اسے اللہ اپنی توحید کی سوجھ بوجھ بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنے پیغمبر کی سچی تابعداری بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کی سچی تابعداری، اس کا تعلق بھی اللہ کی توحید کی صحیح معرفت سے ہے، تقوی کے حصول کی محنت کا تعلق بھی اللہ کی توحید کی صحیح سوجھ بوجھ سے ہے، اور خالص قربانی کا تعلق بھی اللہ کی توحید کی صحیح معرفت سے ہے۔ خالص قربانی کی بنیاد بھی اللہ کی توحید کی معرفت سے رکھی جائے گی، پیغمبر کی سچی تابعداری کی بنیاد بھی اللہ کی توحید کی سچی معرفت سے رکھی جائے گی، اور تقوی کی بنیاد بھی اللہ کی توحید کی سچی معرفت سے رکھی جائے گی۔
پچھلے جمعہ کے بیان میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ قربانیاں ہر امت پہ ہم نے یہ قربانی کا حکم صادر فرمایا، اور اس قربانی کے حکم کے نتائج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنے والا جانور جس طرح اپنے رب کے حکموں کے سامنے سر نیچا کر کے جھک گیا، اس طرح قربانی کرنے والا بھی اپنے رب کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کر دے۔ یہ علامتی طور پہ ہم نے بندے کو اپنے سامنے جھکنے کا ایک منظر دکھایا ہے۔ فرمایا کہ یہ بکرے، چھترے، بیل، اونٹ، گائے، یہ حلال جانور، یہ بڑے زور آور ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم انہیں نکیل میں ڈال کے قابو کر لیتے ہو، تم یہ مت سمجھو کہ تم ان کو رسیاں باندھ کر قابو کر لیتے ہو۔ تمہاری رسیوں سے یہ قابو آتے تو پھر یہ رسیاں توڑا کے بھاگ نہ جایا کرتے، تمہاری نکیلوں سے یہ قابو آتے تو یہ نکیلیں توڑا کے بھاگ نہ جایا کرتے۔ یہ تمہاری رسیوں اور تمہاری نکیلوں سے قابو نہیں آئے۔ کذالک سخرناھا لکم، ان جانوروں کو تمہارے کنٹرول میں کسی اور نے نہیں دیا، ان کو تمہارے رب نے، اس کائنات کے سچے معبود رب نے اپنی وحدانیت کو اونچا کرنے کے لیے ان تمام زوراور جانوروں کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم بھی اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ اور پھر صاف طور پہ فرما دیا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو تو نہیں پہنچتا یہ گوشت جو یہ تم جانوروں کا ذبح کے بعد حاصل کرتے ہو، خود کھاتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہو، غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہو، 3 حصے کر لیتے ہو اس کے، اللہ کو تو نہیں پہنچتا، یہ تو تم کھاتے ہو۔ ولا دماؤها، نہ ہی اس کا کوئی خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ وہ ذبیحہ جو تم نے کیا اس کا کچھ بھی جسمانی طور پہ کوئی جز اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے والے نے میں رب کی فرما برداری کے کس رتبے پہ اپنے آپ کو فائز کر رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا تھا، اور کتنے پاکیزہ جذبے سے ذبح کیا تھا، اور کتنی خالص قربانی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ ایک بوڑھا باپ جس کو بظاہر اپنے جوان سال بیٹے سے اپنے بڑھاپے میں تعاون کی امید لگ جاتی ہے،
اسے رب کا حکم آ جاتا ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر دو میرے حکموں پر. اور رب کے حکموں پر ذبح کرنے کے پاکیزہ جذبوں سے سرشار اللہ کے خلیل جناب ابراہیم ایک لمحے کے لیے بھی کسی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ پوری دل کی محبتوں اور دل کے چاؤ سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کی محنت مارنے لگتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. جتنا پاکیزہ جذبہ ابراہیم کو ہم نے عطا کیا، اتنا ہی پاکیزہ جذبہ ہم نے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بھی عطا کیا. اتنا ہی پاکیزہ جذبہ ہم نے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بھی عطا فرمایا. اب حضرت اسماعیل کے جواب میں جو سب سے خوبصورت لفظ ہے وہ ہے صبر. حضرت اسماعیل کہتے ہیں، بابا جان آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری کیا رائے ہے، میں کیا کروں؟ تو میری رائے وہی ہے جو آپ کے رب کا حکم ہے. میری رائے وہی ہے جو آپ کے رب کا حکم ہے، میری کوئی نئی رائے نہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. اب معلوم ہوا کہ خالص قربانی اس کے دو پہلو بہت نمایاں ہیں. جہاں خالص قربانی ہوگی وہاں قربانی کرنے والے کے پاس تقوی کی دولت ہوگی، اور جہاں خالص قربانی جنم لے گی کسی متقی کے ہاں تو وہاں صبر کی دولت بھی اس متقی کو پہلے سے زیادہ عطا ہوگی. بے صبرا بندہ قربانی کا اہل نہیں، اور تقوی کی دولت سے محروم آدمی قربانی کا اہل نہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ جو پلرز آف اسلام ہے، حج، جہاد، ان سارے بڑے بڑے ارکان اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ اللہ نمازی کو اپنے سامنے جھکا کر اپنی وحدانیت کو نمایاں کرتے ہیں. اللہ دولت مند کے مال کو اپنے حکموں پہ صدقہ کروا کے اپنے سامنے اپنی توحید کو نمایاں کرتے ہیں. حاجی کو اللہ اپنے گھر بلا کے مخصوص ایام میں خاص قسم کے کپڑے پہنا کے اس کی حالت بظاہر ایک فقیر کی بنا کے اپنے سامنے اس کی احتیاجی کو اور کائنات کے سب انسانوں کے فقر کو نمایاں کر کے اپنی بے نیازی کا مظاہرہ کر کے اپنی توحید کو نمایاں کرتے ہیں.
اسی طرح قربانی کے باب میں بھی قربانی بھی جہاں خالص ہوگی وہاں اللہ کی توحید کی سچائی نمایاں ہوگی. اللہ کیوں نہ ہو اللہ کی توحید کی سچائی نمایاں؟ اس لیے کہ اس کائنات کے ہر گوشے میں اللہ ہی کی توحید نمایاں ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ خالص قربانی سے جو دولت ملتی ہے قربانی کرنے والے کو، تقوی اور صبر، اس کا یقینی اظہار یہ ہوتا ہے کہ خالص قربانی کرنے والے کو اللہ ہدایت کے باب میں رشد کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں. ہدایت کے باب میں رشد کی دولت کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ اپنے رب کے حکموں پہ نہ صرف جانوروں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ جب اسے رب کی طرف سے حکم آئے مال لوٹانے کا، مال لوٹانے لگے. رب کی طرف سے جان مانگنے کا حکم آ جائے، اپنی جان لوٹا دے. اولاد کی خوشیاں مانگے رب تو وہ قربان کر دے. خاندان کی خوشیاں مانگے پروردگار تو وہ قربان کر دے. اپنی ہر شے اپنے رب کے حکموں پہ قربان کرنے کے جذبوں سے سرشار وہ مومن ہوتا ہے جس کو اللہ رشد کی دولت عطا فرما دیتے ہیں. وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ تن تنہا بڑے سے بڑے فتنوں اور بڑی سے بڑی آزمائشوں کا مقابلہ کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم جن کے ہاں یہ خالص قربانی جنم لی، بیٹے کو قربان کرنے کا بہترین مظاہرہ جنہوں نے فرمایا، ان کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے. اکیلا بندہ ہے، پورا معاشرہ خلاف ہے، اور بالکل تنہا اکیلا بندہ اس سارے ماحول میں اللہ کی توحید کی خالص نمائندگی کرنے کے لیے ڈٹا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جی میرا پیغمبر، یوں تو تکلیفیں آپ کو بھی بہت آئیں، میری توحید کے بیان میں آپ نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائیں. دعوت توحید کے ابلاغ میں پہلا پتھر آپ کو آپ کے چچا نے مارا. تکلیف تو بڑی ہے. آپ کو بھی میری توحید کے ابلاغ بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑی. وطن سے بے وطن ہونا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. اللہ اللہ. اپنے عزیز ترین ساتھیوں کی قربانیاں دینی پڑی.
سبحان اللہ. بڑی بڑی تکلیفیں آپ کو بھی آئیں، لیکن وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرا محبوب ذرا اکیلے ابراہیم کا تذکرہ بھی اپنے بندوں کو سنا، اپنے ساتھیوں کو اکیلے ابراہیم کا تذکرہ بھی سنا. سبحان اللہ. وَاذْكُرْ، یاد رکھنا ابراہیم کا اکیلا پن، اس کو یاد رکھنا، ابراہیم کی تکلیفوں میں ابراہیم کی استقامت کو یاد رکھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے ابھی تمہید میں عرض کیا تھا کہ خالص قربانی کا کنیکشن اللہ کی توحید کی سچائی سے ہے. جہاں خالص قربانی ہوگی وہاں اللہ کی توحید کی سچائی ہوگی، وگرنہ کوئی قربانی نہیں. جی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. بتائیے اپنے ساتھیوں کو ابراہیم کا قصہ، سنائیے اپنے جانے والوں کو ابراہیم خالص قربانیاں کرنے والوں کا، خالص قربانی کرنے والے کا قصہ. سبحان اللہ. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جی خالص قربانی کرنے والا ابراہیم روز اول سے میری توحید کے لیے لڑائیاں لڑنے والا، میری توحید کے لیے لڑائیاں لڑنے والا. ابراہیم کو خبر ہوئی کہ میرا باپ اور میری قوم بتوں کے پجاری ہے. اللہ کا پیغمبر جب اس کو پتا چلے کہ میرا باپ اور میری قوم رب کو چھوڑ کر بتوں کے پجاری ہیں تو کیا اس پہ کیفیت طاری ہو. اللہ اللہ بڑی دلیری سے اپنے باپ کو کہتے، کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی گل کرنی ہوتی تو ذرا تھوڑی جی سدھی مار دیندے ہو تو پھر اگلے نو جو انہیں مننا بھی ہوئے تو نہیں منتا. یہ میرا خیال ہے یہ خلاف شریعت ہے بات. آپ نے اگر قرآن و سنت کی بات کرنی ہے تو اسی اسلوب میں کرے جو قرآن نے کی ہے. جی سبحان اللہ. سنائیے اپنے جانے والوں کو خالص قربانی کرنے والے ابراہیم کا قصہ. آج بھی قربانیاں کرنے والا قربانیاں کر رہا ہے، سود کا کاروبار بھی کر رہا ہے، قربانیاں بھی کر رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، قربانیاں بھی کر رہا ہے، 2 نمبر مال بھی بیچ رہا ہے اور قربانیاں بھی کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظریں بھی دے رہا ہے اور قربانیاں بھی کر رہا ہے. جی موت کا جام پی لینے والے انبیاء اولیاء کو موت کا جام پینے کے بعد اپنے لیے حاجت روا سمجھ کے پکار بھی رہا ہے اور قربانیاں بھی دے رہا ہے. یہ کیسا قربانیاں دینے والا میرا پیغمبر ذرا بتائیے خالص قربانیوں کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. یہ خالص قربانی ہے. اوہو
خالص قربانیوں کی بنیاد اللہ کی توحید کی سچائیوں کو ماننے سے رکھی جائے گی۔ غیر اللہ کا پجاری قربانیاں نہیں کر سکتا۔ مخلوق سے مانگنے والا اس کی قربانیاں کوئی قربانیاں نہیں۔ جی من دون اللہ کو پکارنے والا اس کی قربانیاں کوئی قربانیاں نہیں۔ لا 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 سورج کو پکارنے والا اس کی کوئی قربانی نہیں۔ جی چاند سے مانگنے والا اس کی کوئی قربانی نہیں۔ جی جی ہوس کا پجاری بندہ اس کی کوئی قربانی نہیں۔ دولت کا پجاری بندہ اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اقتدار کو پوجنے والا اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اللہ 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 حرام کی کمائیاں کرنے والا اللہ کا باغی بندہ اس کی کوئی قربانیاں نہیں۔ زنا کرنے والا اللہ کا باغی بندہ اس کی کوئی قربانیاں نہیں۔ لا 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 قربانیاں خالص قربانیاں تب بنتی ہے جن کی ابتدا اللہ کی توحید کی سچائی سے ہوتی ہے اور ان کی انتہا اللہ کی توحید کو منوانے کے موقع سے ہوتی ہے۔ خود بھی مانوں تو قربانی کی ابتدا کرتا ہوں اور لوگوں کو منواؤں تو پھر اپنی قربانی کی معراج پہ پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ 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 خالص قربانیاں کرنے والا میرا بندہ ابراہیم، میں نے اپنے بندے کو حکم دیا اگر اپنے باپ کو میری توحید کا درجہ دے تو دینے لگا۔ اس قال علی بھی اتنا خوبصورت بیان ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے بیان کو پوری تقریر بنا کے قرآن کا رکوع پورا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ ویسے نقل کر دیا۔ اللہ اللہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب ابراہیم نے اپنے بت پرست باپ کو کہا لم تعبد ما لا يسمع، ابا جی ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر جو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ان سے اپنے سوال کرتے ہیں، میرا یقین یہ ہے وہ آپ کے سوال نہیں سنتے، آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے حالات سے واقف ہے، میرا یقین یہ ہے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ او میرا باپ تیرے معبود کچھ نہیں کر سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، تیرے معبود کچھ نہیں کر سکتے، میرا معبود سب کچھ کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی آپ کے معبود کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اکیلا۔ سبحان اللہ۔ خالص قربانیوں کی بنیاد یہ لوگ رکھتے ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا عبدی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا عبدی انی قد جاءنی من العلم، او میرے بابا جان میرے پاس علم ہو چکا، مجھے اللہ نے روشنی عطا کر دی ہے۔ میرے پاس وہ روشنی ہے جس نے صرف میرے دماغ کو روشن نہیں کیا بلکہ اس روشنی نے میرے دل کو بھی روشن کر دیا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ علم اس روشنی کو کہتے ہیں جو دل میں موجود اندھیروں کو ختم کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دماغ کو روشن کرنے والی جو معلومات ہے وہ مہارتیں ہوتی ہیں،
ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اللہ 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 اللہ. جی انجینئر کا دماغ تو روشن ہوا، دل روشن نہیں ہوا، معبود نہیں ملا، شرک نہیں چھوڑ سکا. سائنسدان نے ایٹم بم تو بنا دیا لیکن توحید کی روشنی نہیں ملی. دماغ تو روشن ہوا، رب کی وحدانیت کا پتہ نہیں چلا. جی طیارے تو بڑے بنا دیے، جی میڈیکل سائنس میں بڑی ترقیاں کر دی. دماغ تو روشن ہوا لیکن دل میں موجود اندھیرا وہ ختم نہیں ہو سکا. دل رب کا ڈیرا نہیں بن سکا. جی دل کا گوشہ گوشہ رب کے کنٹرول میں نہیں آیا. ہو نہیں ہونے لگی تو ماننا پڑے گا وہ علم نہیں ہوتا جو دماغ کو روشن کرے اور دل کو روشن نہ کرے. نا وہ علم میری بزدلیاں ختم نہیں کرتا، میری کمزوریاں ختم نہیں کرتا. میں انجینئر بن جاؤں میری کمزوریاں ختم نہیں ہوتی، میں ڈاکٹر بن جاؤں میری کمزوریاں ختم نہیں ہوتی. جی میں فلسفی بن جاؤں میری قلبی کمزوریاں ختم نہیں ہوتی. طاغوت کے مقابلے میں ڈٹنے کا حوصلہ نہیں ملتا، منکر کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں ملتا، غیر اللہ سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ نہیں ملتا، کفر کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ملتا. ان مہارتوں سے میں کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر میں کفر کا مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے تو مجھے وہ علم چاہیے جو میرے دل کو روشن کر دے. سبحان اللہ. انی قد جانی من العلم، میرے پاس علم آ گیا. دل کھولو یار پانی پلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انی قد جانی من العلم ما لم یأتک. صاف نفی کی، میرے پاس وہ علم ہے آپ کے پاس کوئی نہیں. جی میرے پاس وہ روشنی ہے جو آپ کے پاس نہیں. فاتبعنی، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں. معلوم ہو جس کے پاس وہ روشنی ہو جس سے اللہ کی توحید کی سچائی سمجھ آ جائے، اسی کو لیڈر ہونے کا حق ہے، اسی کو قومی سطح پہ آگے لگنے کا حق ہے مسلمانوں کی دنیا میں. اللہ 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 اللہ. قد جانی من العلم، میرے پاس وہ روشنی ہے ما لم یأتکا، لم یأتکا جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، اب آپ کے پیچھے میں نے نہیں چلنا. بھلے آپ میرے باپ ہیں، عام طور پہ طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے. عام طور پہ طریقہ یہ ہے بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے. جی اللہ اللہ. لیکن اگر بیٹے کو اللہ کی توحید کی روشنی مل جائے، باپ کو نہ ملے، تو پھر اسلوب بدل جاتا ہے. پھر باپ پیچھے چلتا ہے اور بیٹا آگے چلتا ہے. سبحان اللہ. جی اسلوب یہ ہے شاگرد استاد کے پیچھے، اسلوب یہ ہے کہ مرید پیر کے پیچھے، اسلوب یہ ہے رعایا حکمرانوں کے پیچھے. جی بظاہر انسانی زندگی کا اسلوب تو یہی ہے، کمزور طاقتور کے پیچھے، چھوٹا بڑے کے پیچھے. اللہ 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 اللہ. معمولی طاقتور کے پیچھے یہی اسلوب ہے. لیکن
جب کسی فرد کو اللہ کی توحید کی روشنی مل جائے وہ معمولی نہیں رہتا، غیر معمولی بن جاتا ہے، وہ کمزور نہیں رہتا، طاقتور بن جاتا ہے، جی وہ ناتواں نہیں رہتا، وہ مضبوط بن جاتا ہے، جی جس کو اللہ کی توحید کی روشنی مل جائے وہ تنہا نہیں رہتا، وہ سینکڑوں پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ سبحان جی ان ابراہیم کان امت، تنہا نہیں تھا، ابراہیم بظاہر تو تنہا تھا، جی ان ابراہیم کان امت قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، جی سچی قربانیاں کرنے والا، جی بظاہر اکیلا تھا لیکن پوری امت کا حوصلہ رکھتا تھا۔ سبحان اللہ، پوری امت کا حوصلہ رکھتا تھا۔ کان امتا قانتا للہ، کیا خراج تحسین اللہ نے اپنے بندے کو پیش کیا ہے۔ کان امتا قانتا للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خالص قربانیاں کرنے والا، جی مشرک نہیں ہونا چاہیے، لم یکن من المشرکین، نا 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 نا، قربانی کرنے والا شرک سے اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں خالص قربانی ہوگی وہاں خالص توحید ہوگی۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، ان ابراہیم قانتا للہ کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ ابراہیم پوری امت کا حوصلہ رکھنے والا، اپنے رب کے دیے ہوئے انعامات پہ شکر گزاریاں کرنے والا، جو بھی حالت تھی اس حالت میں اپنے رب کے سامنے سر نیچا کرنے والا، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اجتباہ، جی ابراہیم کو اس کے رب نے چن لیا تھا۔ یہ شکر گزاری کرنے والے لوگوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، جی اللہ اللہ، بڑے حوصلے والا بندہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ، بڑے حوصلے والا بندہ، یہ قرآن ہے، بڑے حوصلے والا بندہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ، ہر حال میں رب کے حکموں پہ ڈٹ جانے والا بندہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کرنے والا، اللہ کا چنا ہوا بندہ، وحدہ، جن کو اللہ چن لیتے ہیں، اللہ جن کو چنتے ہیں کیا ہوتا ہے، ان کو دنیا مل جاتی ہے، اجی نانا لالا، ان کو اقتدار مل جاتا ہے، اجی نانا لالا، جن کو اللہ چن لیتے ہیں ان کو کیا سونا مل جاتا ہے، چاندی مل جاتی ہے، جن کو اللہ چن لیتے ہیں ان کو کیا عطا ہوتا ہے، تو جواب آیا اجتباہ وہداہ، جن کو میں اللہ چن لیتا ہوں ان کے دل اور دماغ کو میں اللہ توحید کی روشنی سے منور کر دیتا ہوں۔ جی جن کو میں اللہ چنتا ہوں وہ ہو کرنے لگتے ہیں، وہ ہو کرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھو نا ابراہیم ہو کر رہا ہے، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں اتبعنی، میرے پیچھے چلیے، اہدی کا صراطا سویا، میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کروں گا، اہدی کا صراطا سویا، چلیے میرے پیچھے میں آپ کو سیدھے رستے کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ اللہ،
کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی پیغمبر منزل پہ نہیں پہنچا سکتے جو ہدایت کی منزل ہے، راستہ دکھاتے ہیں پیغمبر اور اولیاء اور ان کے سچے تابعدار۔ اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سیدھا راستہ، اقتدار والا، سیدھا رستہ، دولت کے کمانے کا رستہ، سیدھا رستہ، جی اللہ 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 اللہ، مال و زر اکٹھا کرنے کا رستہ، سیدھا رستہ، دھوس دھاندلی کا رستہ، سیدھا رستہ، جی ما فوق الاسباب، غیر اللہ کی پکار کا رستہ، نا نا لا لا نا 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 لا لا، اہدی کا صراط سویا، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ اور سیدھا راستہ وہ ہے جس کے ہر موڑ پہ چلنے والے کو رب کی توحید کی سچائیاں حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ سبحان اللہ، جی جی اللہ 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 اللہ، یا بتلا تعبد الشیطان، او میرے باپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، یعنی بتوں کی پوجا جو ہے یہ شیطان کی پوجا ہے۔ اچھا، یا بنی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا بتلا يا بتني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا بتلا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، او میرا باپ شیطان کی عبادت مت کر، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ 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 اللہ، یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، او میرا باپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، لا 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 لا، یہ عذاب کو دعوت دینے کا، یہ رحمان کے عذاب کو دعوت دینے کا رستہ، یہ اللہ کی ناراضگی کا رستہ، یہ غیر اللہ کی منت منوتی والا رستہ، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا رستہ، یہ بتوں کی پوجا کا رستہ، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا رستہ، یہ شیطان کی عبادت کا رستہ۔ باز آ جا میرا باپ، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں سنتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، کوئی نفع نہیں دیتے، کوئی نقصان نہیں دیتے۔ خالص قربانیاں جب جنم لیتی ہیں تو قربانیاں کرنے والا اللہ کی توحید کے لیے ڈٹ جاتا ہے۔ میرا زور اسی بات پر رہے گا، قربانیاں فرب جانور سے متعلق نہیں ہے، نا 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 نا، جانور فربا ہونا چاہیے، جانور مصنع ہونا چاہیے، دو دانت والا ہونا چاہیے، مسنون یہ ہے کہ جانور خصی ہونا چاہیے۔ یہ تو قربانی میں کمالات ہیں، یہ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی خالص قربانی کرنے والا اس کو یہ سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں بے حیائی کو اللہ کے حکموں پہ قربان کرنا ہوگا۔ جی جی اللہ اللہ، ظلم کو اس کو ظلم چھوڑنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی، ہوس کی پوجا چھوڑنی ہوگی، اقتدار کی بے جا پوجا جو رب کے حکموں کی نافرمان بنا دے اس کو چھوڑنا ہوگا،
اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہوگا، اپنی تمناؤں کو قربان کرنا ہوگا، اپنی آرزوؤں کو قربان کرنا ہوگا، بددیانتی کو چھوڑنا ہوگا، جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، فریب کاری کو چھوڑنا ہوگا، ظلم و زیادتی کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہوگا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کو چھوڑنا ہوگا، غیر اللہ کی منت منوتی کو چھوڑنا ہوگا، شرک کی غلاظتوں سے اپنے دامن کو جھاڑنا ہوگا۔ جب میں ان ساری مہارتوں سے متصف ہو گیا تو پھر دو دانتوں والا جانور تلاش کیجیے، خوب فربا تلاش کیجیے، پلا پوسا ہوا تیار کیجیے، اس کی گردن پہ چھری چلائیے، اتنے پاکیزہ جذبوں سے، اتنے پاکیزہ جذبوں سے کہ کائنات کا رب اپنے عرشوں پہ بیٹھ کے کل جیسے ابراہیم پہ اور اسماعیل پہ سلامتی کے نذرانے بھیجنے لگا، آج بھی وہ عرشوں پہ اپنے فرشتوں میں کہنے لگے قربانی تو یہ ہے، میں نے بندے کو مال دیا، میرے حکموں پہ قربان کرنے لگا، سب کچھ اس نے قربان کر دیا ہے، اور آج میرے حکموں پہ یہ جانور بھی قربان کرنے لگا۔ سلام علیکم، سبحان اللہ۔ جی سلام علیکم کو مانا سلامتی ہے تم پر، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی اللہ اللہ۔ باپ نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ ہے سچی قربانیاں کرنے والوں کی ابتدا۔ باپ نے کہا جا نکل جا میرے گھروں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ عقل کہتی ہے کہ چلیے کچھ بیچ بچا کرتے اور درمیان میں کوئی رستہ نکالتے، پھر بہتر موقع آنے پر پھر بات چلاتے اور ابھی کچھ سرنڈر کر دیتے۔ عقل یہ کہتی ہے، عقل انسانی تو یہی سبق پڑھاتی ہے نا۔ اللہ اللہ، جی جی باپ نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ایک ہی صورت ہے میرے گھر میں رہنے کی، یہ توحید کرنی چھوڑو۔ اگر یہ توحید کی دعوت دینی ہے تو پھر میرے گھر میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا میں صرف تجھے گھر سے نہیں نکال رہا، میں تجھے شہر کے چوک میں گاڑ کر پہلا پتھر میں خود ماروں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر رہے۔ اللہ 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 اللہ، نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا سلام علیکہ۔ اب سلام علیکہ حضرت ابراہیم کی زبان سے بھی نکلا، اور جب حضرت ابراہیم نے خالص قربانی کی تو وہاں اللہ کہتے ہیں سلام علی ابراہیم۔ اب ان دونوں کا تناقض ہے، ان دونوں کی آپس میں ایک تصادم ہے دونوں سلاموں کا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا سلام علیکم، مشرک باپ کو، ادھر عرش والے رب نے حضرت ابراہیم کو کہا سلام علی ابراہیم۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اس کو ہمارے مفسرین کہتے ہیں اہل سنت کے کہ یہ سلام دعا نہیں ہے بلکہ سلام متارکت ہے۔ ایسے کسی بندے کو سمجھا کر بندہ تھک جائے تو کہتا چل یار ٹھیک ہے تو کر جو کرنا ہے، جی یہ وہ ہے سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہو کان بی حفیہ، وہ میرے پہ بڑا مہربان ہے میرا رب۔ اللہ اللہ، جب اتنی بات زبان سے نکلی
تو ارشاد باری ہونے لگا، او میرا بندہ ابراہیم یہ کیسے ہو گیا کہ ایک مشرک کے لیے معافی کی دعا ایک نبی کی زبان سے؟ نا 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 نا، مشرک باپ بھی ہو پیغمبر کا تو پیغمبر کو اجازت نہیں کہ غیر اللہ کے پجاری باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ نا 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 نا، میں اللہ اس بات کو ابراہیم کے لیے پسند نہیں کرتا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ اللہ عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم یہ بات کرتے رہے اس وقت تک جب تک واضح نہیں ہوا۔ جب واضح ہوا کہ مشرک کے لیے اپنے رب سے معافی کی درخواست نہیں کی جا سکتی تو فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم پہ واضح ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم تبرأ منہ۔ میں کون سی قربانیاں کرنے چلا ہوں؟ مجھ سے تو مشرک دوست نہیں چھوڑنے ہوتے، بھلے یہ کہ مشرک برادری، میرے سے تو مشرک کاروباری دوست نہیں چھوڑنے ہوتے، بھلے یہ کہ سگا باپ۔ میری کون سی قربانیاں؟ نا 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 نا، تبرأ منہ، جی مغفرت کی دعا کرنے گئے کنارہ کش ہو گئے۔ کیوں جی؟ پتہ چل گیا کہ بتوں کا پجاری اللہ کا دشمن ہے، پتہ چل گیا کہ غیر اللہ کا پجاری اللہ کا دشمن ہے۔ اور قربانی کرنے والا اور امت مسلمہ کا فرض کہلانے والا، سن لے غیر اللہ کا پجاری اللہ کا دشمن ہے۔ غیر اللہ کا پجاری کیا ہے؟ تو آپ اللہ کے دشمن کے لیے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، جی یہاں سے قربانی کی ابتدا ہو گئی۔ باپ نے گھر سے نکل گیا، رب کی توحید کی سچائی کو نہیں چھوڑا۔ جی اللہ 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 اللہ، جی باپ کے لیے مغفرت کی دعا کو روکا گیا، قربانی دے دی، اپنے رب کے حکموں پہ ڈٹ گیا۔ جی باپ کی محبتوں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ جی قوم نے منہ موڑ لیا، قربانی دینے پہ تیار ہو گیا، مذہبی طبقہ مخالف ہو گیا، تنے تنہا مقابلہ کرنے پہ ڈٹ گیا، قربانیاں دینے پہ تیار ہو گیا۔ جی مختلف مراحل زندگی میں آئے، ہر مرحلے میں ابراہیم کامیابی کے زینے چڑھتا گیا۔ پھر ایک موقع آیا، رب کریم نے اپنے بندے کو حکم دے دیا، اپنی جوان بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا، وہاں میرا گھر بنا ہے، اس کی رونق بڑھے گی، تیرے بچوں کی بھی رونق بڑھ جائے گی۔ یہ اپنے بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آ گیا۔ وہاں سے جب نکلا تو زبان پہ کلمے نکلے، کہنے لگا اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آج کی گفتگو میں نے واضح یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ خالص قربانیوں کے پیچھے اللہ کی توحید کی سچائی ہوگی، اگر وہ نہ ہو تو قربانی نہیں۔ اور دوسرا پھر یہ موقع بھی آیا کہ خالص قربانی کرنے والا متقی ہوگا، خالص قربانی کرنے والا صبر کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اللہ ایک اور مقام آ گیا کہ خالص قربانی کرنے والا پکا ٹھکا نمازی ہوگا۔ سبحان اللہ، بے نمازی بندہ وہ کڑیاں قربانیاں، وہ تو اپنی کاروباری مصروفیت کو قربان نہیں کر سکتا تو انہیں کیڑی قربانی کرنی ہے؟ بے نمازی بندہ جو نہیں کاروباری مصروفیت کو اللہ اکبر کی صدا پہ قربان نہیں کر سکتا، اس نے جانور کیا ذبح کرنا، اس نے مال کا قربان کرنا، اس نے خوشیاں کا قربان کرنی، نانا نانا بے نمازی بندہ
قربانیوں کا اہل نہیں ہے. خالص قربانیاں جہاں ہوگی یاد رکھیے وہاں خالص نمازیں ہوں گی. یاد رکھیں وہاں کیا ہوگا. جی اللہ 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 اللہ. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ میں قربانیاں دینے میں لگا ہوا ہوں, مدتیں ہو گئی ہیں, باپ کا گھر چھوڑا تیری رضاؤں کے لیے, جی اپنے وطن سے بے وطن ہوا تیری رضاؤں کے لیے, دنیا ساری سے لڑنے مرنے پہ تل گیا ہوں تیری رضاؤں کے لیے. میری قربانیوں کا ایک نتیجہ یہ ضرور برآمد کرنا اللہ میری اولاد کو نمازی بنانا. تو قربانیوں کا نتیجہ کیا ہے کہ خالص نمازیں زندگی میں آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وقت ختم ہو گیا لیکن تھوڑی سی بات میں ضرور کروں گا. ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے اللہ میں نے اپنے بیوی اور بچے کو کسی اپنے قریبی رشتہ دار گئے گھر میں نہیں چھوڑا کہ میرے دل میں کھٹکا لگا رہے ہائے میری بیوی تو بچے سے کی بنے گا. بڑے سے بڑا اچھا کوئی رشتہ دار ہو فکر تو رہتی ہے بچے میں چھڈ آئے ہوتے نکلتے نکلتے کہنا پہنتا جی دھیان رکھیو انہاں دا. پھر بچے نو کہنا پہنتا بیٹے کو بہت ڈیمانڈا نہ کریو اپنا گھر اپنا ہی ہوندا ہے بگانیاں دا گھر بگانیاں دا ہوندا ہے وغیرہ وغیرہ. جی جی ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے میرے اللہ میں نے اپنے بال بچے کو کسی سرمایہ دار کی چوکھٹ میں نہیں چھوڑا. جی جی کہ مجھے خطرہ ہو کہ اس کی درندگی میرے بال بچے کو نقصان پہنچائے گی. نہ 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 میں نے کسی پیر کی چوکھٹ پہ نہیں چھوڑا جہاں مجھے خطرہ ہو اس کی جی بناوٹی دینداری میرے بال بچے کو کوئی نقصان پہنچائے گی. نہ نہ میں نے کسی حکمران کی چوکھٹ پہ اپنے بال بچے کو نہیں چھوڑا جہاں مجھے یہ خطرہ ہو آج کا حکمران کل کا کنگلا بن سکتا ہے. جی جی جتنے میں چھڑ کے چلیا پتہ نہیں ادا اپنا کی بنے گا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بظاہر کوئی ساز و سامان زندگی موجود نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, آثار زندگی نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے عند بیتک المحرم تیرا عزتوں والا گھر موجود ہے جتھے تیرا ڈیرا ہوئے اتنے سچے ہی خیران ہے. اللہ 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 چھوڑ کے نکلے دعائیں مانگ رہے ہیں لیقیموا الصلاۃ. اللہ میری اولاد کو نمازی بنانا, اللہ میری اولاد کو اپنا سچا بندہ بنانا. لیقیموا الصلاۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. پھر کہتے ہیں اللہ اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں میرے جی میں جو کچھ چل رہا ہے اس کا جاننے والا اکیلا اللہ. میں جو کچھ چاہتا ہوں اپنی اولاد کی کامیابی کے بارے میں اور اپنی بیوی کے تحفظ کے بارے میں وہ آپ بہتر جانتے ہیں, بس آپ پورا فرما دیجیے. جی اللہ 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 اللہ. جی قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ اللہ روایات میں آتا ہے حضرت حاجرہ
بچے کو لے کے بے چین ہے، بچے کو پیاس نے ستایا، کبھی اس پہاڑ دے صفا کی پہاڑی سے مروہ کی طرف جاتی ہے، مروہ کی پہاڑی سے صفا کی طرف آتی ہے، یہ آوازیں دیتی ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی یہاں جو میری اس ضرورت کو پورا کرے؟ اللہ اللہ، بچہ بیت اللہ کے پاس ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رب نے حکم دے دیا جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، میں اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے اتنا بڑا چشمہ دے رہا ہوں کہ قیامت تک پیاسے پانی پیئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے وہ پانی دے دیا جو بیماریوں میں شفا بن گیا، جو جہالت میں علم کی دعا بن گیا، جو رزق میں برکت کا عنوان بن گیا۔ وہ پانی، اس کی 3 خوبیاں ہیں جی۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ جی۔ زمزم کا پانی پینے والا وہ یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ کیا دعا کرے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میرے پاس علم نہیں ہے جو مجھے نفع دے، مجھے نافع علم عطا فرما۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد یہ دعا کریں، اللہم انی، اس کا مطلب یہ ہوا علم نافع کا زمزم سے بڑا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ سبحان اللہ جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر میں معصوم بچہ وہ پل رہا ہے، اللہ اللہ، جوان بیوی سیدہ ہاجرہ وہ پرورش کر رہی ہیں، وقت گزرا، زمانہ بیتا، خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھی کہ میں اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ اللہ، خواب دیکھنے کی مہلت تھی کہ واپس پل دے، آگے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہاں ہے میرا بچہ؟ کیا موقع ہو؟ قال یا بنیا، بچے سے ملے گے، قال یا بنیا، او میرا بیٹا، حال حوالے کیا، قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ آج بکرے ذبح ہو رہے ہیں، چھترے ذبح ہو رہے ہیں، سرمایہ دار اچھی خاصی مالی حیثیت ہونے کے باوجود بیلوں میں اور اونٹوں میں حصے ڈال کے قربانی سے جان چھڑا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، او امت مسلمہ، قربانی چٹی کا نام نہیں ہے، قربانی تو عشق کا نام ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، سچی قربانی جی جی، یہ چٹی نہیں ہے، نا 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 نا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اندازہ لگائیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، ذرا مجھے بتا کہ تو میرے اس عمل ذبح میں کیا تعاون کرے گا، کیسے کرے گا۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، بیٹے کی سبحان اللہ فرما برداری جو باپ کی کر رہا ہے اس پہ بھی قربان جائے، سبحان اللہ۔ فوراً بیٹا بھی جواب دے کے کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابا جی آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنی مرضی کرنے والا؟ نہ جب رب کا حکم آ گیا تو میں بھی حاضر ہو گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پھر آپ مجھے بھی صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ باپ بھی تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ اللہ، باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹا لیا، بیٹا لیٹا ہوا ہے، باپ نے گردن پہ چھری رکھ لی ہے۔ ابھی عملے ذبح ہونے لگا تو عرشوں سے صدا آنے لگی، نادیناہ یا ابراہیم۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز دینا۔ ندا کا مطلب ہولی گل کرن ندا نہیں کہتے عربی میں، ندا کہتے ہیں اونچی پکار۔ جینا ڈینا اللہ اللہ، اتنے پاکیزہ جذبوں سے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانیاں کر رہے تھے کہ میں اللہ نے عرشوں سے صدائیں لگانی شروع کر دی، صدقت الرؤیا۔ او ابراہیم و اسماعیل، تم نے اپنی قربانیوں کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بہتر جزا دیں گے اور دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، اس کی جگہ ہم جنت سے جانور دے رہے ہیں، وہ اس کا بدلہ ہوگا۔ اس بیٹے کو ہم بچا رہے ہیں اس لیے کہ اس کی نسل سے ہم کائنات کے سید بھیجیں گے۔ سبحان